قربانی لازم کس پر ہے؟ قربانی صاحب استطاعت پہ لازم ہے، صاحب نصاب پہ لازم ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ 5 چیزیں، قربانی کس پہ واجب ہے؟ سونا، چاندی، مال تجارت۔ مال تجارت کہتے ہیں ہر وہ سامان جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور اب تک بیچنے ہی کی نیت سے اور چوتھی کچھ چیز بھی ہے سامان ہو، یعنی سونا، چاندی، کیش، مال تجارت، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زیادہ ضرورت سامان۔ سے زائد سامان اسے کہتے ہیں جو پورے سال استعمال میں نہ ہو، جیسے کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، نہ کرائے پر ہے نہ آپ اس میں رہ رہے ہیں، یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ پلاٹ، کوئی گھر آپ نے زمین بنایا ہوا ہے وغیرہ۔ نہ کرائے پہ دیا ہوا ہے نہ اس میں آپ رہتے ہیں، تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ کوئی گاڑی آپ کے پاس ہے پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتی وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ ڈنر سیٹ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، شوکیس میں سجا کے رکھے ہیں، پورے سال استعمال ہی نہیں ہوئے، استعمال نہ وہ ہوا بھی ہے۔ ضرورت سے زائد ہے۔ قربانی کس کس پر فرض ہے اور قربانی کس کس پر فرض نہیں ہے؟ قربانی اس پر فرض ہے جس پر 52.5 تولہ چاندی ہے، جس گھر میں 52.5 تولہ چاندی ہے اور قرضہ ہٹا کے اپنے جو بھی بل وغیرہ یا کچھ ہٹا کے اور سب کچھ کر کے پیسے بچ رہے ہیں تو 52.5 تولہ کے، تو اس پر قربانی فرض ہوگی، اسے قربانی کرنی چاہیے، اسے قربانی کرنی پڑے گی۔ اور جس پہ مائنس کر کے نکال رہا ہے، نہیں بچ رہا ہے کچھ، اور قرضہ زیادہ ہے، اس پر قربانی فرض نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے کر بھی سکتا ہے، کر بھی نہیں سکتا۔ اگر وہ چاہے کرے گا تو اس کا ثواب ملے گا، اگر وہ نہ کرے تو اس کا گناہ بھی نہیں ملے گا۔ اور جس پہ فرض ہے اسے کرنا ہی پڑے گا، اور اگر اس نے نہ کری تو اسے گناہ ملے گا، وہ گناہ کا حقدار ہوگا۔ اور 52.5 تولہ چاندی اکثر ہر گھر میں مل جاتی ہے، اور یہ عورتوں کے پاس بھی زیادہ ہوتی ہے، عورتیں کے پاس ہوتی ہے، اس لیے قربانی فرض عورتوں پہ ہی ہوتی ہے۔ تو اس کو مرد بھی کر سکتا ہے، اجازت سے، اپنی عورت سے اجازت لے سکتا ہے، اور اجازت لے کر پھر اپنی عورتوں کی قربانی اپنا آپ کر سکتا ہے، اور اس سے ایسے قربانی ہو جائے گی۔ آپ ویڈیو دیکھیں دھیان سے، اور ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مولانا صاحب نے کیا بتایا ہے، قربانی کس کس پر فرض ہے اور کس پر نہیں ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور لائک بھی اور سبسکرائب بھی کریں۔ تو ضرورت سے زائد سامان یا سونا یا چاندی یا کیش اماؤنٹ یا تجارتی مال اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی قیمت ہے وہ آپ سرچ کر لیں، بلکہ بقرعید کے دن جو بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوگی وہ آپ سرچ کر لیے گا۔ تو جس کے پاس اتنا اماؤنٹ موجود ہو اس اماؤنٹ میں سے وہ قرضے بھی نکالے، مائنس کرے، اور جو ضروری خرچے ہیں جیسے گھر کا راشن آئے گا وہ ضروری ہے، گیس بجلی کا بل یہ ضروری ہے، تو یہ ضروری خرچے مائنس کر کے اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بنتی ہے تو اس پر قربانی لازم ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس یہ ضروری خرچے مائنس کر کے بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم نہیں بن رہی ہے تو پھر اس پر قربانی لازم، اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ خواتین کے پاس عام طور پر چونکہ گولڈ ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس، قرضہ نہیں ہے اگر، اور گھر کا راشن بھی خواتین نے نہیں ڈالنا ہوتا، وہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے، مردوں کی ذمہ داری، گیس بجلی کا بل بھی مرد دے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آج کے زمانے میں عام طور پہ خواتین پہ قربانی زیادہ لازم ہو رہی ہوتی ہے، مردوں پہ کم لازم ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ گولڈ ہوتا ہے خواتین کے پاس اور شریعت نے ان کے ذمے کوئی خرچے ڈالے نہیں ہیں، مردوں کے ذمے تو بہت سارے خرچے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ایسی صورت میں خاتون پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ ہاں، خاتون کی طرف سے ان کا شوہر قربانی کر سکتا ہے اجازت سے، شوہر نے اگر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر دی، قربانی کرنے کے بعد بتایا کہ میں نے تمہاری طرف سے قربانی کر دی ہے، قربانی ادا نہیں ہوگی، پہلے وہ بتائے گا میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے۔ اجازت دینے کے لیے بس خاموش رہنا بھی کافی ہے، زبان سے کہہ دینا بھی کافی ہے، خاموش رہنا بھی کافی ہے، شوہر بیگم کو فون کر دے بیگم تمہاری طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، تو اطلاع دے دے گا تو یہ اطلاع بھی کافی ہے۔ جی، گھر کا سربراہ اگر قربانی کرے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، یہ بھی مسئلہ سب کی طرف سے بھی رہا ہے۔ ہائے ہیلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوگے۔ اس بیان میں مولانا صاحب نے بتایا گیا ہے کہ قربانی کس کس پر فرض ہے، قربانی کس پر فرض نہیں ہے، اور قربانی کے بارے میں بات بتائی گئی ہے۔ آپ کو صحیح طریقے سے سننا ہے، اگر آپ نے صحیح طریقے سے نہیں سنا تو آپ ویڈیو پر جائیے، دوبارہ سے اس کو ویڈیو کو دیکھیں، سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ قربانی اس پر فرض ہے جس پر 52.5 تولہ چاندی یا کیش یا کچھ یا زمین پلاٹ لے رکھا ہے، تو جیسے پلاٹ لے رکھا ہے اور اس پہ کوئی کام نہیں کرتا، ایسی سال 2 سال ہو گیا ایسی پڑا ہے، اس پر قربانی فرض ہوگی۔
उस इंसान पर कुर्बानी फ़र्ज होगी। और आजकल 52.5 तोला चांदी भी मिल जाता है और इसकी कीमत जो है इससे देख ले कितना बैठता है। और अगर 52.5 तोला चांदी है तो उस पर खर्चा निकाल के, अपना कर्जा निकाल के अगर कैश बचता है या उस हिसाब से बचता है तो उस पर कुर्बानी फ़र्ज होगी, अगर नहीं बचता तो कुर्बानी फ़र्ज नहीं होगी। और भी बातें बताई गई है। इस तरह करना चाहिए कि आजकल औरतों पे भी बताया गया है ज़्यादा कुर्बानी फ़र्ज बैठती है, इसलिए औरतों को भी ज़रूरत है कि वो अपनी कुर्बानी करे। अगर वह कुर्बानी नहीं कर सकती तो अपने मर्दों को हुक्म दे कि हमारे नाम से कुर्बानी कर ले। इस तरह भी करती है काफ़ी औरतें और काफ़ी को पता नहीं है। जिसको पता नहीं है वो वीडियो उसको शेयर कर दे और लाइक भी मार दे। इस तरह कुर्बानी की जाती है। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। कुर्बानी की छोटी छोटी सी बातें हैं, इसमें ये बातें हमको ध्यान से रखनी चाहिए। इन बातों से ही कुर्बानी करें। और भी बातें हैं जो हमारी छूट रह गई है या छूट चुकी है, उनको बातों को हम देखें और सुने और अपने ही मौलाना की वीडियो देखे। मौलाना बताया है आजकल यूट्यूब पर भी बनी क्या फ्रॉड हो रहा है, कुर्बानी के नाम पर धंधा चल रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। कुर्बानी अगर वीडियो देखनी है तो जिसको आप मौलाना को जानते हो उससे ही बात करें, या आसपास के मौलाना हमारे माशाल्लाह हमारे पड़ोस में या शहर में बहुत बड़े बड़े मौलाना बैठे हैं, पर हर जगह मस्जिद में मिल जाते हैं। उनसे मुलाकात करें, उनसे जो भी आपका मसला है उनसे पूछे। यूट्यूब और इनके चक्कर में ना पड़े। अगर यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हैं तो उन मौलाना की वीडियो देखे जो तुम आप या जानते हो ये मौलाना सही है। इस तरह किसी के अरे गहरे मौलाना की वीडियो ना देखे। आजकल दाढ़ी वाले लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, अनाप शनाप कुछ भी बोल जाते हैं, क्या ये मौलाना है? लंबी दाढ़ी वाला आता है और बोलता है, कुछ भी बोलता है इस्लाम के बारे में अनाप शनाप। इस तरह उनको मौलाना ना समझे। जो आप जानते हैं, कोई भी मौलाना हो या पड़ोस में हो या कहीं भी हो, उनसे ही मौलाना से पूछे, बात करे, कुछ भी बात करे, कुर्बानी की हो या कुर्बानी से अलग की हो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद। अल्लाह अकबर।